म्यांमार हुکومت روہنگیا مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو دنیا کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ راکھائن میں مقامی و غیر ملکی صحافیوں کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تاکہ میانمار کی فوج اور بدھ بخشوؤں کے انسانیت سوز مظالم پر پردہ ڈالا جا سکے۔ دوسری طرف میانمار حکومت اپنی درندگی کی ذمہ داری بھی ہیلے بہانے کر کے روہنگیا کے مظلوم مسلمانوں کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میانمار حکومت فیک تصاویر شائع کر کے یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ روہنگیا مسلمان خود ہی اپنے گھروں کو جلا رہے ہیں۔ ان کے اس جھوٹ کو برطانیہ کے صحافی جوناتھن ہیڈ نے ایکسپوز کر دیا۔ چنانچہ جوناتھن ہیڈ کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے میانمار حکومت کی طرف سے ان علاقوں میں 18 مقامی و غیر ملکی صحافیوں کے دورے کا انتظام کیا گیا اور ہم نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، اور اس دورے کا مطلب یہ تھا کہ ہم صرف ان مقامات اور لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جو میانمار حکومت ہمیں دکھانا چاہتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسی پابندیوں کے باوجود صحافی بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کسی خاص جگہ جانے کے لیے اجازت طلب کرتے، لیکن بار بار سیکیورٹی کے نام پر ہمیں اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ چنانچہ ان علاقوں میں زیادہ تر سفر پیچیدہ ناہموار راستوں اور دریاؤں سے ہوتا ہے، سو ہم مایو پہاڑیوں کے درمیان خراب سڑک پر مونگڈا تک سفر کرتے رہے۔ جیسے ہی ہم شہر میں داخل ہوئے، ہمیں پہلا جلا ہوا گاؤں مایوتھو گئی نظر آیا، جہاں ناریل کے درخت تک جلے ہوئے تھے۔ یہاں ہمیں لانے کا حکومتی مقصد یہ تھا کہ روہنگیا پناہ گزینوں کی جانب سے جو منفی بیان آ رہے تھے، اس سے وہ اپنی پوزیشن واضح کریں۔ بنگلہ دیش آنے والے پناہ گزینوں نے میانمار فوج اور بدھ بخشوؤں کے ہاتھوں ظلم و بربریت اور انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں کی بات کی تھی، لیکن پہلی ہی نظر میں ہمیں یہاں لانے کی حکومتی کوشش ناکام نظر آنے لگی۔ سب سے پہلے ہمیں مونگڈا میں ایک پرائمری اسکول لے جایا گیا جو بے گھر ہندو خاندانوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سب حکومتی پروپیگنڈے کے مطابق روہنگیا مسلمانوں کو ظالم ثابت کرنے کی کہانیاں سنا رہے تھے، جبکہ دوسری طرف جو ہندو پناہ گزین میانمار سے بنگلہ دیش فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے، ان سب کا کہنا تھا کہ راکھائن میں مقامی بدھ مذہب کے ماننے والوں نے ان پر حملہ کیا تھا۔ پھر ہمیں ایک بدھ بندر لے جایا گیا جہاں ایک بدھ راہب نے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں نے وہاں اپنے گھروں کو خود ہی جلا دیا۔ ہمیں ثبوت کے طور پر جعلی تصاویر بھی دکھائی گئی جس میں وہ اپنا گھر جلا رہے تھے۔ یہ عجیب تھا کہ سفید حاجی ٹوپی والے مرد چھپروں کو نظر آتش کر رہے تھے اور خواتین جنہوں نے لیس والا میز پوش اپنے سر پر ڈال رکھی تھی، وہ عجیب ڈرامائی انداز میں تلوار چلا رہی تھیں۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ ان میں سے ایک عورت وہی تھی جو سکول میں ڈرامائی انداز میں مسلمانوں کے مظالم گنا رہی تھی۔ کرنل فونٹینٹ بھی سب ذمہ داری جنگجوؤں کے کھاتے میں ڈال کر بری ذمہ ہو گئے۔ چنانچہ جوناتھن ہیڈ کہتے ہیں، جن گنے چنے مسلمانوں سے مونگڈا میں ہماری ملاقات ہوئی وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ کیمرے میں کچھ بھی کہنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ہم سیکیورٹی فورسز سے نظریں بچا کر چند مسلمانوں سے بات کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں بہت تکلیف ہے، سیکیورٹی فورسز انہیں یہاں سے کہیں بھی جانے نہیں دیتی، انہیں کھانے کی قلت اور شدید خوف کے ماحول میں رہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ دھان کے کھیت میں پیڑوں کے پیچھے سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ یہ سڑک سے دور ایک اور گاؤں تھا جو جل رہا تھا اور آگ ابھی ابھی شروع ہوئی تھی۔ ہم سب ایک ساتھ گاڑی روکنے کے لیے چلا پڑے اور جب گاڑی رکی تو ہم سب حکومت کے اپنے محافظوں کو حیرت زدہ چھوڑ کر اس طرف دوڑنے لگے۔ پولیس پیچھے پیچھے ہمارے ساتھ آئی اور اس نے کہا کہ گاؤں میں جانا محفوظ نہیں ہے، اس لیے وہ سارے رک گئے اور ہم ان سے پہلے گاؤں میں داخل ہو گئے۔ ہر طرف سے جلنے اور چٹکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کیچڑ زدہ راستے میں واضح طور پر مسلم خواتین کے کپڑے نظر آ رہے تھے اور راستے میں گٹیلے بدمت نوجوان تلواروں اور برچوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ کچھ صحافیوں کو دیکھ کر بھاگ نکلے، جبکہ کچھ نے بتایا کہ وہ راکھائن کے بدھ مذہب کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے ان میں سے ایک سے جلدی بات کی جس نے یہ تسلیم کیا کہ انہوں نے پولیس کی مدد سے گھروں کو آگ لگائی ہے۔ جب صحافی گاؤں میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک مدرسے کی چھت کو تازہ آگ لگائی گئی تھی، عربی میں لکھی ہوئی کتابیں باہر پھینکی گئی تھیں، راستے میں ایک پلاسٹک کا خالی مگ چھوٹ گیا تھا
جس میں سے پیٹرول ابھی بھی رس رہا تھا۔ یہ مسلمانوں کا گاؤں گاؤڈو تھاریا تھا، وہاں کسی باشندے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ رخائن کے بدھسٹ جنہوں نے آگ لگائی تھی وہ پولیس کے سامنے گاؤں سے نکل رہے تھے۔ میانمار حکومت اور بدھسٹوں کا ظلم آشکار ہو چکا ہے، اب اس پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ دوسری طرف امت مسلمہ کو خواب غفلت سے بیدار ہونا ہوگا اور اس ظلم و ستم کے بازار کو بند کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ اسی طرح 3 لاکھ کے قریب جو روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش کی طرف ہجرت کر گئے ہیں، ان کی امداد کے لیے بھی ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ اسی طرح پاکستان کو بھی سرکاری سطح پر میانمار کے مظلوم روہنگیا مسلمانوں کی امداد اور دوبارہ رکھائن میں آباد کاری کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے تاکہ وہ اس روئے زمین پر سکھ کا سانس لے سکیں۔ پر ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔